قرآن کریم کی ناقابل یقین حسابی ترتیب۔ قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ قرآن میں دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ موت و حیات 145 مرتبہ، نفع و فساد 50 مرتبہ، اجر و فضل 108 مرتبہ، کفر و ایمان 25 مرتبہ استعمال ہوئے۔ شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ شہر کا مطلب چونکہ مہینہ ہوتا ہے اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے یہ لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کو کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کے آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بڑے بڑے کمپیوٹر بھی ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے۔ اس کا تعلق بھی قرآن کے حفاظتی نظام سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر حیرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 × 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 × 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 × 142 کا حاصل ہے۔ لیکن بقایا ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کتابہ نہیں ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جو 19 × 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ گڑبڑا جاتا۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 15 آیاتیں ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 × 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل اور حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 × 4 × 4 کا حاصل ہیں۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن کی 96 نمبر کی سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورۃ الناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر کی سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 × 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا
جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ نصر ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر بھی ٹھیک 19 الفاظوں پر مشتمل ہے۔ یوں قرآن کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی صورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ اگر 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 88 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب کہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، پھر بھی کسی کتاب میں ایسا نظام ڈالنا جو غلطیوں سے پاک ہو ناممکن ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا، لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت روز کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔